اگر فجر کی نماز کی بات کریں تو فجر کی نماز کتنی پاورفل نماز ہے. آپ دیکھو نا، آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہو. آپ کا نفس آپ کو نہیں کنٹرول کر رہا ہے، شیطان آپ کو نہیں کنٹرول کر رہا ہے، بلکہ آپ شیطان پہ کنٹرول کر رہے ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہے ہو. فجر کی نماز میں یہ طاقت ہوتی ہے. آپ کب تک اپنے لیے نماز پڑھو گے؟ آپ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، اس سے زیادہ آپ اپنے لیے نماز نہیں پڑھ پاؤ گے. جب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو گے تب آپ کو اصل نماز کی لذت ملے گی. نماز کی کیا خصوصیات ہیں، کیا فائدے ہیں، اور اللہ ہمیں کیسے اپنے قریب کرتا ہے، اللہ کے بنا کیسے دل نہیں لگتا، نماز ہمیں سکھاتی ہے. نماز ہمیں بتاتی ہے ڈسپلین میں رہنا، ڈسپلین سکھاتی ہے نماز ہمیں. ہم صبح فجر میں اٹھتے ہیں، ایک ڈسپلین ہے، ہم کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. جب آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتے ہو، آپ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہو، فوراً اٹھ جاتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی معافی نہیں ہے. میں جب قیامت والے دن سفارش کروں گا تو میں اپنے اللہ سے کہوں گا، یا اللہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لے. کیا؟ جہنم سے نکال لے. آپ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، آپ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. پھر وہ سفارش کریں گے کہ اگر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ پاک اس کو جہنم سے نکال دے. اللہ پاک اس سفارش کو قبول کریں گے اور جہنم سے نکالیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے ہر مومن بندے کو جہنم سے نکال نہ دوں، جنت میں نہ ڈلوا دوں، تب تک میں اللہ سے سفارش کرتا رہوں گا اور اللہ میری سفارش قبول کرتا رہے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے، حشر کے میدان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ نے کہا نا کہ قیامت آئے گا اور کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گا، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے نا کہ قیامت آئے گا، اس دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، پل صراط ہوگا، سب کچھ اللہ کے نبی ہمیں ایکسپلین کیے. تو اگر ان کو علم غیب نہیں تھا تو ایکسپلین کیسے کر رہے ہیں؟ اسپیسی طور پہ جس طریقے سے ہم انسان ہمیں شکل صورت، کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، اس طریقے سے اللہ پاک نے اپنے نبی کو بنائے، لیکن ان کے جو دماغ ہے وہ دماغ تو ہمارے جیسے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں. وہ تو پورے کے میرے معجزہ تھے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ جتنا کرو اتنا ہی کم ہے. مطلب آپ اگر پین لے لو اور پوری دنیا کی سیاہی لے لو، ان کے تعریف میں لکھتے رہو لکھتے رہو، سیاہی ختم ہو جائے گی، ان کی تعریف ختم نہیں ہوگی. میرے اللہ کی تعریف نہیں ختم ہوگی اگر آپ اللہ کے شان میں لکھتے رہو، سیاہی ختم ہو جائے گی پوری دنیا کی. یہ میرے اللہ کی شان ہے، میرے نبی کی شان ہے. میرے نبی کو نا 360 ڈگریز دکھتی تھی. ہمیں کتنا دکھتا ہے؟ 180 ڈگری دکھتا ہے. 180 نہیں بول سکتے، بس یہاں کے بعد دکھنا بند ہو جاتا ہے، لیکن میرے نبی کو 360 دکھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. انہیں 360 ڈگری دکھتا تھا. تو کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں انہیں علم غیب نہیں تھا؟ ہاں، وہ کنٹینیوسلی وہ 2-2 3 3 دن تک روزے رکھتے تھے. جب صحابہ رکھتے تھے وہ روزانہ تو گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میری برابری کرو گے؟ ہاں، تم میری برابری کرو گے؟ یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تم بولتے ہو انہیں علم غیب نہیں. ارے نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا، چلنے کا طریقہ انہوں نے بتایا، اٹھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا، پانی پینے کا، کھانا کھانے کا، واش روم جانے کا، واش روم سے آنے کا، ساری چیزیں میرے نبی نے بتائی. اور تم ڈنکا بجا رہے ہو کس کے؟ میرا ایک دوست ہے، بریلوی ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ بریلوی وہابی دیوبندی، جو بھی ہو مجھے نہیں فرق پڑتا، لیکن اس کا عقیدہ بریلوی والا ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، لیکن ساتھ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتا ہے. بولتا ہے ان کی کتاب میں ایسا ہے، ان کی کتاب میں ایسا ہے. ارے ان کی کتاب میں ایسا ہے کیوں ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھے، ان کے زندگی مبارک کو سمجھے، حدیث پڑھے، پھر وہی چیزیں انہوں نے لکھی، ایکسپلین سے لکھی، اچھے سے لکھی. اب وہی چیزیں آپ بولو کہ وہ اچھے ہیں. ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے نا بھائی، ڈائریکٹ اللہ کے ولی ہے، کرامات کرتے، بالکل میرا ایمان ہے ان سب چیزوں پہ. لیکن ایسے چیزیں جو اللہ سے دور کرے، اب تم کو یا الغوث مدد، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرک ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جس کا اس کلمے پہ یقین ہے، لا الہ الا اللہ، بہت بھاری کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمہ ہے۔ اب اسی کلمے کو جھٹلا دیتے ہو، سیدھا یا غوث مدد ڈائریکٹ کسی سے مانگنے لگ جاتے ہو، یہ شرک ہے، اور میں ڈنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں شرک ہے۔